امین جواڑی دارجلنگ میں سونے چاندی اور جواہرات کی تجارت کے لیے عبد الرحمن جوہری کا گھرانہ بہت مشہور تھا۔ شہر کے صدر بازار میں سب سے بڑی دکان اسی فرم کی تھی۔ بیرونی ممالک سے درآمد برآمد کی کلید بھی انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ محمد امین عبد الرحمن چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت و امارت کی چھاؤں میں اس نے آنکھ کھولی تھی، اس لیے انتہائی ناز و نعم کے ساتھ پرورش ہوئی۔ حد سے زیادہ لاڑ پیار نے اس کی زندگی کو غلط رخ پر ڈال دیا۔ ہاتھ میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جلد ہی اس کے دوستوں کا ایک حلقہ تیار ہو گیا۔ بری صحبتوں کا اثر اس کی زندگی پر بہت تیزی سے پڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ شہر کے اوباش، آوارہ اور بدقماش لوگوں کی بھیڑ ہر وقت اس کے گرد رہنے لگی۔ بہت ساری بری عادتوں کے علاوہ جوے کی منحوس عادت اس کے گلے کا پھندا بن گئی۔ گھر کی دولت اسی نشانے پر صرف ہو رہی تھی۔ افلاس کے سائے اس کی زندگی کے قریب ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس مہلک آزار نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ بزرگوں کی فرمائش پر سینکڑوں بار اس نے غور کیا، لیکن غارت گر ساتھیوں کی بزم میں پہنچ کر ہر بار اس کی توجہ ٹوٹ گئی۔ بیٹے کی غلط روی اور ہلاکت خیز روش سے باپ کے تمام ارمانوں کا خون ہو گیا۔ کاروبار کی ساری امنگیں سرد پڑ گئی۔ گھر کا مستقبل تاریک سے تاریک نظر آنے لگا۔ باپ کا بجھا ہوا دل اس صدمہ جانکاہ کی تاب نہ لا سکا۔ جگر کا خون سوکھنے لگا، رگوں کی آگ سرد پڑنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کی نیند، چہرے کی شادابی اور جسم کی توانائی زائل ہو گئی۔ اب باپ عالی شان مسند پر نہیں بلکہ بستر علالت پر پڑا ہوا تھا۔ علاج پر لاکھوں روپیے پانی کی طرح بہا دیے گئے، لیکن کھوئی ہوئی صحت واپس نہ آ سکی۔ جسم کا روگ ہو تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن بیمار دل کا کیا علاج ہو؟ سارے معالجوں نے جواب دے دیا۔ رات ڈھل چکی تھی، سارے شہر پر ایک خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ باپ کی حالت آج نہایت غیر تھی۔ منٹ منٹ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ سارے خاندان کے لوگ سراہنے جمع تھے۔ امین بھی سر جھکائے ایک کنارے پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد باپ کو ذرا سا افاقہ ہوا۔ آنکھ کھول کر اس نے اشارے سے امین کو اپنے قریب بلایا اور آب دیدہ ہو کر بمشکل تمام یہ چند الفاظ کہے: بیٹا، اب میری زندگی کا چراغ بجھ رہا ہے۔ چند ہی لمحے بعد میں ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ ہزار ارمانوں کے ساتھ خواجہ ہند کے دربار میں نے تمہیں بھیک مانگی تھی۔ یہ حسرت قبر میں مجھے تڑپاتی رہے گی کہ ایک بار بھی تجھے اجمیر کی سرکار میں نہ حاضر کر سکا۔ زندگی مہلت دے تو خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر سلام ضرور کرنا۔ میری شرم عقیدت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تمہاری خانہ خراب زندگی کا غم لے کر اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے ایک ہچکی آئی اور گیتی کا ایک غم نصیب مسافر ابدی نیند سو گیا۔ سارے گھر میں صف ماتم بچھ گئے۔ رات بھر کوہرام بپا رہا۔ بیوہ بیوی کی درد انگیز آہوزاری سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ امین کی حالت قابل رحم تھی۔ روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باپ کو کھو کر اس نے کس قدر بھیانک جرم کیا ہے۔ صبح ہوتے ہوتے شہر کے معززین اور احباب و اقارب جمع ہو گئے۔ عبد الرحمن جوہری کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ جس وقت گھر سے نکالا گیا، اس وقت ایک قیامت برپا تھی۔ شدت کرب سے گھر کا ہر شخص بے حال تھا۔ بیوہ ماں تو منٹ منٹ پر بے ہوش ہو رہی تھی۔ امین پاگلوں کی طرح پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ سارا مجمع قبرستان تک ساتھ رہا۔ لحد میں جنازہ اتارتے ہی امین چیخ پڑا: مجھے بھی باپ کے ساتھ قبر میں لٹا دو، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے الگ کیا اور ایک کنارے پر جا کر بٹھا دیا۔ تدفین کے بعد قبرستان سے سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ امین کو بھی گھر تک پکڑ کر لایا گیا
عزیز و اقارب نے گھر والوں کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ تیسرے دن خاندان کے بڑے بوڑھوں نے امین کو بٹھا کر سمجھایا، بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، خدا کی مشیت میں کسی کا چارہ نہیں، اب کشتی کے ناخدا تم ہی ہو۔ اپنے باپ کی روح کو تسکین دینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدل دو، غلط صحبتوں سے توبہ کرو اور ایک شریف بیٹے کی طرح اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لو۔ اب اپنی بیوہ ماں کے لیے اس دکھ بھری دنیا میں تسکین کا سہارا تم ہی ہو۔ امین سر جھکائے اپنے بزرگوں کی باتیں سن رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ امین جوہری اپنے باپ کے تنہا وارث اور کاروبار کے مالک کی حیثیت سے فرم کی مسند پر بیٹھ گیا۔ اپنے سارے دوستوں اور ساتھیوں سے رشتہ توڑ کر اس نے پوری توجہ کاروبار پر لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں امین جوہری کی نیک نام شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی۔ بیٹے کی سعادت مندی سے ماں کا اترا ہوا چہرہ بھی کھل گیا۔ اپنی ذہانت، نیک روی اور شرافت و سنجیدگی کی وجہ سے امین سارے علاقے کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ کاروبار کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا تھا اور خاندان کا وقار اپنے آخری نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ خوشحالی کے یہی دن تھے، بہار کا یہی موسم تھا، یہی مسکراتی ہوئی شام و سحر تھی، یہی خورشید اقبال کی عین دوپہر تھی کہ اچانک گردش ایام نے پلٹا کھایا۔ سورج گہنانے لگا، باد خزاں دبے پاؤں صحن چمن کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر شام و سحر کے چہرے تاریک ہو گئے، پھر خاندان کا وقار مجروح ہو گیا، پھر گھر کی پھیلی ہوئی رونقیں سمٹنے لگی۔ قیامت آ گئی کہ پھر امین جوہری اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں پہنچ گیا۔ پھر جوے کی ریس شروع ہو گئی، پھر گھر کا سرمایہ داؤ پر لگنے لگا، بینک کا سارا سرمایہ جوے کی بھینٹ چڑھنے لگا۔ ہوس کی آگ بجھانے کے لیے قرض کی طرف ہاتھ بڑھے، دل کھول کر سہوکاروں نے سودی قرض دیے اور کچھ دنوں کے بعد سننے میں آیا کہ دکان اور ساری جائیدادیں نیلام پر چڑھ گئی۔ فرم کا نام ڈوب گیا۔ چند ہی دنوں میں ہرا بھرا چمن فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ اب لوگوں کی زبان پر امین جوہری مر چکا تھا اور اس کی جگہ امین جواڑی نے لے لی تھی لوگ امین جواڑی کے سائے سے بھاگنے لگے۔ جس راستے سے گزرتا انگلیاں اٹھتیں کہ سارا سرمایہ اور ساری جائیداد لٹا دینے کے بعد ظالم نے گھر کا سامان بھی بیچ ڈالا۔ اب نہ سماج میں کوئی عزت تھی کہ سہارا ملتا اور نہ گھر میں گزر بسر کا کوئی ذریعہ رہ گیا تھا۔ نوبت فاقے تک پہنچ گئی، گھر کی جمی ہوئی محفل اکھڑ گئی، سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں سوائے بوڑھی ماں کے اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ امین جواڑی دن بھر شہر کی خاک چھانتا، اسی لالچ میں کافی دیر تک اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں بیٹھا رہتا کہ داؤ جیتنے والے سے 4 پیسے مل جائیں تو پیٹ کی آگ بجھے۔ بوڑھی ماں مزدوری کر کے بس شام کو کھانا پکاتی، دن کا وقت فاقے میں گزرتا۔ قسمت کی برگشتگی اور وقت کی آشفتہ حالی پر روتے روتے ماں کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ امین اب وہ درد مند امین نہ تھا جو باپ کی جدائی کی تاب نہ لا سکا تھا۔ اب سیاہ کار زندگی اور لعنت زدہ ماحول نے اس کے دل کی لطافتوں کو سلب کر لیا تھا۔ اب دل کی جگہ اس کے سینے میں پتھر کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اندر زندگی کا کوئی گزارا نہیں تھا۔ ماں شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تو تسکین دینے کی بجائے ظالم جھڑک دیا کرتا تھا۔ ماں کی ممتا بھی عجیب دیوانی ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی امین اس کے کلیجے کی ٹھنڈک تھا۔ جب تک وہ اسے کھلا نہیں لیتی خود نہ کھاتی، جب تک اسے دیکھ نہ لیتی رات کو سونا حرام تھا۔ رجب کا مہینہ آ رہا تھا۔ خواجہ کے عرس کا موسم آتے ہی ملک کے کونے کونے میں ہنگامہ عقیدت کا ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ شوق محبت اور جوش جنون کے ہزاروں کارواں اجمیر کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ امسال دارجلنگ سے بھی خواجہ کے دیوانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ ہر محلے میں اجمیر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔
خواجہ کے پرشوق تذکرے سے مسلمانوں کی آبادیاں گونج اٹھی تھیں۔ امین کی والدہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو تڑپ گئی، یکایک شوق کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی، بہت دنوں کا سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ غریبی، تنگ دستی اور زندگی کی بربادیوں نے خواجہ کی یاد کو بھی رقت انگیز بنا دیا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس نے دل ہی دل میں خواجہ کو آواز دی، غریب نواز، ہم غریبوں کو بھی اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے۔ غریب نواز، ہم غریبوں کو بھی اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے۔ وقت نے ہمیں محتاج بنا دیا، پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ خوشحالی کے زمانے میں آپ کو بھول جانے کی ہمیں کافی سزا مل گئی، حضور ہماری خطا معاف کر دی جائے۔ میرے سرکار، ایک بار اپنی چوکھٹ پر بلا لیجئے، مرنے والے کی روح کو تسکین مل جائے گی۔ یہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بند گئی۔ اسی عالم میں امین بھی کہیں سے آ گیا، آج اس کی حالت بھی بدلی ہوئی تھی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر قریب ہی بیٹھ گیا اور دل جوئی کرتے ہوئے کہنے لگا، ماں، یہاں رو کر اپنی قیمتی آنسو ضائع مت کرو، چلو اجمیر چلیں، وہیں خواجہ ہند کی چوکھٹ پر جی کھول کر روئیں گے۔ ہماری بربادیوں کا ماتم یہاں کون دیکھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ کے دربار میں زندگی کے ٹوٹے ہوئے آبگینے ایک لمحے میں جڑ جاتے ہیں، چلو وہیں چلیں۔ مرحوم باپ کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی، اور خواجہ کو ہمارے حال زار پر ترس آ گیا تو عجب نہیں کہ ہمارے گئے ہوئے دن واپس پلٹ آئیں گے۔ امی جان، تیار ہو جاؤ، قافلہ جا رہا ہے۔ آج بیٹے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر ماں کا دل بھر آیا، آنکھوں میں امید کے آنسو چھلکنے لگے۔ پرشوق امنگوں کے عالم میں اٹھی اور گھر کے ٹوٹے پھوٹے برتن بیچ کر زادے سفر کے لیے 10 روپے کا انتظام کیا۔ ماں بیٹا دونوں گھر سے نکل پڑے اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ جیسے جیسے اجمیر قریب آتا جا رہا تھا، امیدوں کی لگن اور شوق کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اجمیر تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ قافلے والے اپنا اپنا سامان درست کرنے لگے۔ امین اور اس کی بوڑھی ماں کے پاس سامان ہی کیا تھا جسے وہ درست کرتے، البتہ آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ دارجلنگ کے 2 آشفتہ حال مسافروں کا یہی سب سے قیمتی سامان تھا جسے وہ خواجہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے جگر کی جلتی ہوئی رگوں سے جمع کر رہے تھے۔ جلوہ جانا کی طرح پلک جھپکتے اجمیر سامنے آ گیا۔ خدام آستانہ زائرین کا خیر مقدم کرنے کے لیے ہر طرف کھڑے تھے۔ عاشقان خواجہ کا گروہ اپنے اپنے وکیل کے ہمراہ اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ جب گیٹ سے گزرنے لگے تو ایک خادم نے امین سے دریافت کیا، تمہارے وکیل کا کیا نام ہے؟ بوڑھی ماں نے آگے بڑھ کر جواب دیا، غریب نواز۔ خواجہ کا دیوانہ سمجھ کر خادم نے دوسری طرف کا رخ کیا۔ یہاں سے ماں بیٹا دونوں درگاہ مقدس کی طرف پیدل چلنے والے قافلے کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بلند دروازہ جوں ہی نظر آیا، عظمت خداداد کی دھمک سے پلک جھک گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ 2 زانوں بیٹھ کر بوڑھی ماں نے پلکوں سے چوکھٹ کا بوسہ لیا اور رقت انگیز بے خودی کے عالم میں امین کو آواز دی، بیٹا، یہی وہ چوکھٹ ہے جہاں کھڑے ہو کر تیرے مرحوم باپ نے بھیک کے طور پر تجھے حاصل کیا تھا۔ خواجہ ہند کی چوکھٹ کے ساتھ تیری ہستی کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ ماں کی بات ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ امین نے گھٹنا ٹیک دیا اور نہایت ہی ادب کے ساتھ چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد مختلف دروازوں سے گزرتے ہوئے ماں بیٹے احاطہ نور میں داخل ہوئے۔ اب خواجہ ہند کا وہ حسین روضہ نظر کے سامنے تھا جس کی زیبائی پر سارا ہندوستان شیفتہ ہے۔ ہر طرف جھماجھم نور کی بارش ہو رہی تھی، ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل پیکرے فریاد تھا، ہر شخص شراب عرفان کے کیف میں سرشار دکھائی دے رہا تھا۔ شاہانہ کر و فر اور شوکت جمال دیکھ کر دونوں حیرانی کے عالم میں گم ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس عالم میں پہنچ گئے ہیں۔ چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہی ماں کی حالت غیر ہو گئی۔
آنکھوں کا چشمہ سیال پھوٹ پڑا، آلام کی دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی، اس طرح ٹوٹ کے اس نے فریاد کی کہ اس کی آہوزاری سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کے والی، گردش ایام کے ستائے ہوئے فریادی ایک نگاہ کرم کے طلبگار ہیں۔ مسرتوں اور خوش بختیوں کے راجا، سنا ہے کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے غم نصیبوں کو یہاں پناہ ملتی ہے۔ کروڑوں خانہ خراب آپ کے دربار سے شاد و آباد واپس لوٹتے ہیں، ہمیں بھی اپنی نظر نہ آنے والی چارہ گری کا ایک جلوہ دکھا دیجیے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے خواجہ، ہماری بھی قسمت کا ٹوٹا ہوا آب گینا جوڑ دیجیے۔ سرکار، ایک بیواہ کی فریاد سن لو، ایک یتیم کی کشتی کو منجھدار سے نکال دو، تمہارا بخشا ہوا پھول مرجھا گیا ہے، اسے ہرا بھرا کر دو۔ خدام آستانہ سے ماں بیٹوں کا بلک بلک کر رونا دیکھا نہ گیا، انہیں اندر لے گئے اور مزار کی پائنتی کھڑا کر کے سروں پر چادر ڈال دی۔ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جانے کے بعد جگر کی آگ بجھ گئی، آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا اور انجانے طور پر دل کو سکون مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے تو روحانی فرحت اور زندگی کا سرور چہرے سے آشکار تھا۔ بھوک نے ستایا تو لنگر خانے کی قطار میں کھڑے ہو گئے، بھیک لی، آسودہ ہوئے اور پھر چوکھٹ پر آ کر جم گئے۔ جب تک اجمیر میں رہے ماں بیٹے کا یہی معمول رہا۔ آج رجب کی 9 تاریخ تھی، میلہ ٹوٹ رہا تھا، قافلے روانہ ہو رہے تھے۔ اس شاخ کے لیے رخصت کی گھڑی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عقیدت مندوں کی گریہ و زاری سے ایک شور برپا تھا۔ ماں بیٹا اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دربار خواجہ سے رخصت ہوئے۔ بلند دروازے سے باہر نکل کر بیٹے نے ماں سے کہا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس ہو رہے ہیں۔ سنا تھا کہ یہاں ایک لمحے میں تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، جو کچھ تم نے سنا تھا غلط نہیں ہے، یہاں قسمت کی گرہ کھل جاتی ہے پر ہاتھ نظر نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دامن بھر جاتا ہے لیکن دامن والے کو خبر نہیں ہو پاتی۔ بیٹا، عارفوں اور اہل نظر کی یہ دنیا دیوانی نہیں ہے جو ہر سال بھکاریوں کی قطار میں یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھا رہی تھی اور بیٹا اس خیال میں سرگرداں تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، امین جواڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک فقیر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ امین نے ایک سائل سمجھ کر کوئی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گیا۔ فقیر نے پھر آواز دی، اس دفعہ آواز کے لہجے سے بے نیازی اور شکوہ ٹپک رہا تھا۔ ماں چلتے چلتے رک گئی، امین بھی ٹہر گیا۔ دونوں واپس لوٹے اور فقیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ فقیر نے تیور بدل کر کہا، لا، تیرے پاس جو کچھ ہے خواجہ کے نام پر رکھ دے۔ امین کو کچھ پسو پیش ہوا لیکن ماں نے بغیر کسی تأمل کے 5 روپے نکال کر رکھ دیے۔ یہی اس غریب و مسکین قافلے کی کل کائنات تھی۔ تھوڑے توقف کے بعد فقیر نے اپنی جھولی سے کوئی چیز نکال کر ماں کے آنچل میں ڈالتے ہوئے کہا، اسے چھپا کر رکھ لے، خواجہ کی برکت سے تیری خوشحالی کے دن واپس لوٹ آئیں گے۔ جا، سیدھے گھر چلی جا۔ پر امید امنگوں کے عالم میں فقیر کے پاس سے ماں اٹھی اور تیز قدموں کے ساتھ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر امین نے نہایت بے چینی کے ساتھ دریافت کیا، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ فقیر نے کیا دیا ہے۔ دیکھا تو آنچل میں ایک گول چکنا پتھر پڑا ہوا تھا۔ امین کی ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ جھنجھلا کر ماں سے کہا، وہ 5 روپے بھی پانی میں گئے، اب راستہ کٹنا بھی مشکل ہے۔ افسوس، بڑی امید لے کر آئے تھے اور نہایت شکستہ خاطر ہو کر یہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ دارجلنگ میں تو ایک ہی وقت کا فاقہ تھا، اب تو راستے بھر کا فاقہ کرنا ہوگا۔ کیا خبر تھی کہ فقیری کا لبادہ اوڑھ کر یہاں راہزن بھی راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جھنجھلاہٹ میں ماں کے ہاتھ سے یہ پتھر لے کر پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ ماں نے اس کے ہاتھ سے یہ کہتے ہوئے چھین لیا، اسے ساتھ رکھنے سے تیرا کیا بگڑتا ہے؟ سونے کی ڈلی نہ سہی، خواجہ کے شہر کی یادگار تو ہے، گھر پڑی رہے گی۔
خدا خدا کر کے کسی طرح یہ قافلہ دارجلنگ پہنچ گیا۔ اس بار بھی راستے میں کہیں روک ٹوک نہیں ہوئی۔ کئی دن کے فاقے سے ماں بیٹے نڈھال تھے۔ گھر پہنچتے ہی محلے پڑوس کے لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن اپنی اپنی عادت کے مطابق صبح سویرے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف نکل گیا۔ ساری محفلیں ویران ہو گئی تھیں۔ جوے کے تمام مرکزوں پر خاک اڑ رہی تھی۔ امین کو اس نئی صورتحال سے حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ محکمہ انسداد جرائم کے ایک ہوشیار دستے نے سارے مراکز پر چھاپا مار کر سب کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ اپنے حق میں بھی اس نے خطرہ محسوس کیا اور فوراً واپس لوٹ آیا۔ آج خلاف معمول دن کے وقت بیٹے کو دیکھ کر ماں کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے دل نے اعتراف کر لیا کہ یہ خواجہ غریب نواز کی پہلی برکت ہے۔ دن کے وقت امین اپنے ساتھیوں میں پہنچ کر کچھ کھا پی لیا کرتا تھا۔ اب وہ سہارا بھی اجڑ چکا تھا۔ آج سارا دن فاقے میں گزر گیا۔ جھنجھلاہٹ میں بات بات پر ماں سے لڑ پڑتا تھا۔ وہ 5 روپیے اس کے ذہن سے نہیں اتر رہے تھے۔ غصے میں بھرا بیٹھا تھا کہ اس کی نظر اس چکنے پتھر پر پڑ گئی جو فقیر کے پاس سے ماں لے کر آئی تھی۔ عالم غیظ میں اٹھا اور پتھر کو اپنے گھر کی دیوار پر دے مارا۔ پتھر ٹوٹ گیا لیکن زندگی کا ٹوٹا ہوا آبگینہ جڑ گیا۔ دیکھا تو بیش قیمت جواہرات کے ہزاروں ٹکڑے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ امین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کرم سے جلد ہی خوشی کے دن پلٹ آئے اور امین جواڑی ایک بار پھر امین جوہری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب امین جوہری کسی مقام فرم کا نہیں بلکہ جواہرات کی بین الاقوامی ایجنسیوں کا مالک تھا۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ خواجہ تیرے ڈھنگ نرالے، تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہوں پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جام ہے۔